یہ ہیں آج کے امیر ترین لوگ جن کی دولت ملین اینڈ بلین میں ہے، اور یہ ہیں آج کے امیر ترین پرنس جن کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن اگر ان سب کی دولت کو ملا لیا جائے تو بھی ان کی ویلتھ ایک انسان کی رئیسی کو ٹچ تک نہیں کر سکتی، اور وہ انسان ہے منسا موسا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا اب تک امیر ترین انسان ہے۔ اس کی امیری کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک دفعہ منسا موسا حج پر جا رہا تھا تو اس کے ساتھ 60,000 لوگوں کا قافلہ تھا، جس میں لگ بھگ 100 اونٹ سونے سے لدی ہوئی تھی۔ اس کا قافلہ جب ایجپٹ یعنی مصر پہنچا تو اس شخص نے اتنی زکات دی تھی کہ ایجپٹ کے اندر ہائپر انفلیشن آ گیا تھا، سونے کی قیمت اگلے 10 سالوں تک گر گئی تھی۔ تو آج کی اس منی ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے آخر کون تھا یہ شخص جس کو آج تک ویلتھیسٹ مین ان ہسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سال 1280 میں افریقہ کے دیش مالی میں موسا کیٹے کا جنم ہوا تھا، جس کو بعد میں منسا موسا کا نام دیا گیا تھا۔ منسا کا مطلب ہوتا ہے سلطان یعنی بادشاہ۔ اب یہاں دو تھیوریز ہیں، ایک یہ کہ منسا موسا مالی کے بادشاہ فجیلے کا بیٹا تھا، اس لیے اس کو منسا کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مالی کا بادشاہ بننے والا تھا، جبکہ دوسری تھیوری کہتی ہے کہ موسا مالی کے سلطان ابو بکر کیٹی کا ایک بھروسے مند انسان تھا، اس لیے اس کو مالی کی بادشاہ دی گئی تھی۔ اب ان دونوں باتوں میں سچ کیا ہے یہ تو آج تک کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم سیدھے چلتے ہیں موسا کے منسا بننے تک کے سفر پر۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سال 1312 میں مالی کے بادشاہ ابو بکری نے اپنی سلطنت بڑھانے کا سوچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سمندر کے اس طرف علاقے پر قبضہ کر لیں، اس لیے اس نے 200 کشتیاں سپاہیوں کی 100 کھانے پینے کے سامان سے بھری کشتیوں کو سمندر کے اس پار بھیجا کہ اگر اس پار کچھ ہوا تو اس پر قبضہ کر لیں اور اپنی سلطنت کو بڑھا سکیں۔ اور بادشاہ ابو بکری اس قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن اس قافلے کی کوئی کشتی واپس نہیں آئی تھی، لیکن پھر ایک دن ایک کشتی واپس آتی دکھائی دی۔ اس کشتی کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کشتی میں سوار لوگوں نے مالی کے بادشاہ کو بتایا تھا کہ راستے میں ایک سمندری طوفان آیا تھا جس نے ساری کشتیوں اور کھانے پینے کے سامان کو نگل لیا تھا، لیکن وہ جیسے تیسے کر کے واپس آ گئے۔ اب اس سچویشن میں ابو بکری بڑے پریشان ہوئے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کر سکے، لیکن وہ شخص ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے کچھ وقت کے بعد بادشاہ ابو بکری نے خود سمندر کے اس پار جانے کا فیصلہ کیا کہ وہ خود جائیں گے اور سمندر کی دوسری طرف مالی کے جھنڈا لہرائیں گے۔ اب سلطان ابو بکری جانے سے پہلے ایک ایسا فیصلہ کر گئے جس کی وجہ سے 750 سال بعد بھی ہم ڈاکومنٹری بنانے پر مجبور ہو گئے، اور وہ فیصلہ تھا موسا کو مالی کا منسا بنانا۔ اب بادشاہ ابو بکری نے ایک بڑا قافلہ لیا اور سمندر کے اس پار چل پڑے۔ کئی سال اور صدیاں گزر گئیں لیکن 3000 بحری جہازوں پر مشتمل یہ قافلہ کبھی مالی مڑ کر واپس نہیں آیا۔ ایک وقت سبھی لوگ نا امید ہو گئے، لیکن ابو بکری کے واپس نہ آنے پر مالی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ابو بکری کے دور میں مالی اچھا تھا ہی، لیکن منسا موسا کے دور میں جیسے مالی کا نقشہ ہی بدل گیا تھا، کیونکہ موسا نے سلطنت سنبھالتے ہی یہ سوچا کہ کیسے مالی کے ریونیو کو ڈبل ٹرپل کیا جائے۔ اب اس وقت موسا کے ذہن میں صرف دو ہی چیزیں آئیں، نمک اور گولڈ۔ بس ان کو اپنی مٹھی میں کر لو اور پھر کیا، ان دونوں چیزوں کو بیچو اور پیسہ کماؤ۔ اب موسا نے ہر اس جگہ کو کنٹرول میں لے لیا جہاں سونا اور نمک ہوتا تھا، جن میں بمبک گولڈ مائن، یہ اتنی بڑی سونے کی کان ہے کہ یہاں آج تک سونا نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمک کے لیے عدلل، اولل اور تغاسہ جیسی کانوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب اتنے منرل ہونے کی وجہ سے مالی کا خزانہ دولت سے بھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی مالی سلطنت اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ سب سہارا سے فارسٹ آف ایکواٹوریل افریقہ اور اٹلانٹک اوشن سے نگر تک بڑھ گئی تھی۔ مالی ایک اسلامک سلطنت تھی، اس میں باقی مذہب کے لوگوں کو بھی امن سے رہنے دیا جا رہا تھا، لیکن ان میں ایک قبیلہ تھا بمبک مائنر جس نے ایک بار مالی کے اندر اسلام کے خلاف آواز اٹھائی تھی، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا مذہب اسلام کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ لیکن منسا موسا کی ذہانت نے ان کو اطمینان میں لیا کہ اسلامک ریاست مالی میں ہر کوئی اپنی مرضی سے عبادت کر سکتا ہے اور زندگی گزار سکتا ہے۔ اب مالی کے ارد گرد بھی سبھی ریاستیں اسلامک تھیں اور یہ سب سلطان ایک دوسرے کو دوست مانتے تھے، اس لیے کبھی بھی مالی کو کسی بڑے حملے کا ڈر نہیں تھا۔ اس لیے اسلام مالی کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ جب کسی ریاست کو کسی بڑے حملے کا ڈر نہیں ہوتا تو اس کا سارا فوکس اپنی اکانومی پر ہوتا ہے، اور منسا موسا نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ اب مالی کی اکانومی کا حصہ تین چیزیں تھیں، سونا، نمک اور کولا۔ سونے کی مانگ اس وقت بھی مالی میں تھی اور آج بھی ہے۔ آج تک مالی دنیا کا 13واں سب سے بڑا گولڈ پروڈیوسر ہے اور اس وقت مالی سب سے زیادہ سونا بنا رہا تھا۔ ہاں، یہاں ایک بات یاد رکھنا، اب سونے کی وجہ سے موسا اتنا امیر نہیں تھا، کیونکہ سونے کی ایک کان بھی موسا یا مالی سلطنت کی نہیں تھی، بلکہ ان مائن سے سونا نکالنے والی کمیونٹی خود ہی سونا نکالتی تھی اور خود ہی سیل کرتی تھی۔ بس یہ سونے پر ٹیکس ہوتا تھا جو مالی سلطنت کے خزانے میں جاتا تھا۔ اب یہ اتنا ٹیکس ہوتا تھا کہ پورا مالی اس ٹیکس پر چلتا تھا، اس لیے موسا نے کبھی وہ مائنز اپنے کنٹرول میں کرنا چاہیے نہیں۔ اب یہ مائننگ کمیونٹی سونا سوڈانیز کو چیزوں کے بدلے میں بیچتی تھی اور پھر سوڈانیز آگے ٹریڈرز کو بیچتے تھے، اس لیے ان مائنز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب نمک اور کولا پھل بھی مالی کی اکانومی میں بہت بڑا رول پلے کر رہے تھے۔ نمک اس وقت کھانے میں بھی استعمال ہوتا تھا اور ساتھ ہی سہارا ڈیزرٹ جیسی جگہ پر کھانے کی چیزوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اس لیے نمک بھی اس وقت سونے سے کم نہیں تھا۔ کولا ایک ایسا پھل ہے جو صحرا میں پانی کی پیاس لگنے سے روکتا ہے۔ اب کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پر ٹیکس بھی زیادہ ہوتا ہے، اور موسا منسا نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہی ہیوی ٹیکس کی وجہ سے موسا منسا بن گیا تھا اس وقت سے آج تک کا امیر ترین انسان، اتنا امیر کہ اگر کسی کو کہا جائے اس کی ویلتھ کیلکولیٹ کرنے کو تو یقیناً اس کا جواب ہوگا انکیلکولیبل، اس لیے آج تک کوئی بھی موسا منسا کی دولت کو فگر میں نہیں لکھ سکا۔ اب اس کا اندازہ اس کے حج کے سفر سے کیا جا سکتا ہے جو مالی سے مکہ کے لیے 9600 کلومیٹر کا تھا۔ اس میں صرف 12,000 لوگ سونے کو سنبھالنے کے لیے تھے اور یہ سونا صرف زکات دینے کے لیے تھا۔ اب پورے راستے میں ہر جگہ موسا یہ سونا غریبوں میں بانٹتا گیا،
اس نے مصر کے غریب لوگوں میں اتنا سونا تقسیم کیا تھا کہ ایک ہی جھٹکے میں سونے کی قیمت گر گئی تھی۔ اب یہ پہلی اور آخری بار ہوا تھا کہ ایک انسان کی چیریٹی کرنے سے ہائپر انفلیشن آ گیا تھا۔ اتنا امیر ہونے کے بعد بھی مالی زیادہ دیر تک اس منصب پر ٹک نہیں سکا۔ موسیٰ کی موت کے بعد مالی کے سبھی بادشاہوں نے بےایمانی شروع کر دی، سلطنت کو اپنی عیش و آرام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے مالی سے جڑی سبھی ریاستیں الگ ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کے بعد مالی کا زوال شروع ہو گیا تھا اور آج تک جاری ہے۔ تو دوستو یہ تھی کہانی کہ کیسے موسیٰ منصا نے اپنی سلطنت اور خود کو امیر ترین انسان بنایا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔